بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے اور شہادت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے، جس میں پوری امت کو ایک نسخہ قرآن پر جمع کرنا، مسجد نبوی اور جنت البقیع کے حصوں کو وسیع اور کشادہ کرنا اور اسلامی ممالک کی حدوں کو بڑھانا ان کے اہم کارنامے ہیں۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمات انجام دینے میں منہمک ہی تھے کہ منافقوں نے سازش کر کے مسلمانوں کو اندرونی اور بیرونی فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ ان تمام فتنوں کو پھیلانے میں عبداللہ بن سباہ نامی یہودی پیش تھا۔ وہ ظاہری طور پر مسلمان ہوا تھا، اسے اسلام، مسلمانوں اور خاص طور سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عداوت تھی۔ مسلمانوں میں آپسی اختلاف پیدا کرنے کے لیے اس نے کوفہ، بصرہ، دمشق اور مصر کا سفر کر کے ایک بڑی جماعت کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس نے مصر وغیرہ کے علاقوں کے بہت سے اپنے ہم نواؤں کو مدینہ بھیجا، جن میں اکثر منافقین تھے۔ سیدھے سادھے مسلمانوں کو بہکا کر اپنے ساتھ کر لیا۔ یہ لوگ اس وقت مدینہ پہنچے جب اکثر صحابہ حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان کا کھانا پانی بند کر دیا۔ آخر 18 ذو الحجہ سن 35 ہجری جمعہ کے دن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، زخم کا اچھا ہو جانا۔ یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں زخم کا نشان دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا، یہ کیسا زخم ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ چوٹ مجھے خیبر کے دن لگی تھی، اور وہ زخم بھی ایسا تھا کہ لوگ کہنے لگے تھے کہ سلمہ شہید ہو گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوٹ پر 3 مرتبہ دم کیا اور الحمدللہ ایسا اچھا ہو گیا کہ اب تک شکایت نہیں ہوئی۔ ایک فرض کے بارے میں گروی رکھی ہوئی چیزوں سے فائدہ نہ اٹھانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا، لیکن میں اس پر سوار ہو گیا، تو کیا میرے لیے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ سود ہے۔ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں سونے سے پہلے کی دعا۔ پیغمبر علیہ السلام جب سونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت واحیا۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں کنجوسی کرنا، بخل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، وہ بالکل اس گمان میں نہ رہے کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو
توق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ دنیا کے بارے میں موت کا آنا یقینی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم کو ہر حال میں موت آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو۔ آخرت کے بارے میں جنت کا درخت، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ طب نبی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ نبی علیہ السلام کی نصیحت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما